میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل منہ خانہ کعبے کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ کرم اللہ کا۔ اچھا، آپ نے بھی نماز سے پہلے نیت کے کچھ الفاظ بولے، تو یہ آپ نے کس وجہ سے کہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس حدیث ہے کوئی ایسی؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے قاری صاحب؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ہر عمل سے پہلے نیت کرنی چاہیے، تو میں نے نماز سے پہلے کر لی، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ہر عمل سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا، اور نیت کا محل کیا ہوتا ہے؟ نیت کا محل جو ہے وہ دل ہوتا ہے بھائی۔ زبان سے جب لفظ نکالتے ہیں تو اس کو اقرار کہتے ہیں، اور تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اغاثۃ الفہام میں لکھا ہے کہ النیۃ ہی القصد والعزم علی فعل الشیء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان اصلا، کہ نیت ارادہ اور قصد کا نام ہے، اور اس کا تعلق اور اس کا محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قاری صاحب بچپن سے ہی ہم اس طرح کرتے آ رہے ہیں، اور اپنے بڑوں کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ بڑوں کو دیکھنا کوئی یہ عبادت یا یہ ثواب یا یہ دین تو نہیں نہ بن سکتا۔ دین تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری حنفی عالم دین ہے، انہوں نے بھی فیض الباری بخاری کی شرح میں لکھا ہے النیت امر قلبی، جو نیت ہے نا یہ ایک قلبی معاملہ ہے، اس کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تمام ائمہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے دل سے نیت کر لی اور اس نے نماز پڑھی تو یہی درست ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین اور فقہاء ائمہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ قال اللہ اکبر ولم یقل شیئا قبلها قط، البتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے تھے تو اس کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے تھے، اور اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں کہتے تھے کہ اصلی للہ قضا و قضا 4 رکعات مستقبل القبلہ نافلا اور اماما معموما، اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے تھے کہ میں 4 رکعات نفل پڑھ رہا ہوں اور جناب منہ خانہ کعبہ شریف ہے اور یہ اور وہ فلاں فلاں، ایسا کہیں پر بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو قاری صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جب لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ تو زبان سے کہہ رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ ہاں، یہی تو بات ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرہ کے لیے زبان سے نیت کرنا، اس کے الفاظ حضور نے بتائے، ہم وہ کرتے ہیں۔ اب نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ اربعہ سے کسی سے بھی کوئی ثابت نہیں، تو پھر ہم اس کو دین کیسے بنائیں گے؟ اور اگر آپ اس کو دلیل بنا کر کے آپ یہ کہیں، یا صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے جس میں ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو کیا اعمال میں سے صرف جو ہے وہ حج عمرہ یا نماز ہی ہے، باقی کوئی عمل نہیں ہے؟ اب مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ عمل نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے کبھی نیت کی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، 5واں پارہ ہے، تاج کمپنی کا قرآن ہے، منہ خانہ کعبہ شریف ہے، اللہ اکبر، کبھی آپ نے ایسا پڑھا ہے بسم اللہ کر کے آپ نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں؟ آپ نے وضو کیا نماز سے پہلے، آپ نے وضو سے پہلے کوئی زبان سے نیت کی ہے؟ وضو بھی تو عمل ہے۔ آپ نے ایسا کہا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، پیتل کی ٹوٹی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو کیا؟ اس کی ایک عام سی مثال ہے، راستے پر جاتے ہوئے آپ کو کوئی پتھر ملتا ہے، کانٹے دار جھاڑی ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک ثواب ہے، آپ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ عمل ہے، ثواب ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی پتھر اٹھانے سے پہلے نیت کی ہے کہ گاڑی روکتے ہوئے آپ نے کہا ہو کہ میں گاڑی سے اتر رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے پتھر کو اٹھاتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اٹھا کے اس کو دائیں طرف پھینکتا ہوں، بسم اللہ؟ ایسا کبھی کہا ہے آپ نے؟ نہیں نہ کہا۔ تو ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا معاملہ دل سے ہے۔ مثلا اذان ہوتی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اذان جو ہی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی، یہ دل کا ارادہ ہے۔ تو جب آپ اسی انداز میں چلیں گے تو سارے اعمال کو اسی انداز میں آپ ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے من گڑت الفاظ، پشتو والا پشتو میں پڑھ رہا ہے، اردو والا اردو میں پڑھ رہا ہے، عربی میں کوئی ثابت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ دلیل کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے، جو حضور نے نہیں کیا اسے آپ اوائڈ کریں۔ اور اس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری کلام کی، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ مَكَثَ أَحَدُكُمْ عُمُرَ نُوحٍ وَيُفَتِّشْ هل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد من اصحابہ من ذلك لما ظفر،
کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر مل جائے نا، اور وہ تلاش کرنا شروع کر دے کہ نبی علیہ السلام نے یا آپ کے کسی ایک صحابی نے بھی نماز سے پہلے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نیت کی ہو، تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. آپ جھوٹ بول سکیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی ثابت نہیں، نہ کسی ضعیف سے نہ کسی موضوع روایت میں. تو اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نماز آپ نے شروع کرنی اللہ اکبر، نیت آپ گھر سے کر کے آئیں. اور اس پر بڑی پیاری حدیث ہے بخاری مسلم میں اور دیگر سیاست کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتی ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ ایک بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھوں گا. اور صحیح بخاری میں مسلم میں واضح الفاظ بھی ہیں لا یرید الا الصلاۃ، مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتا ہے. اب نیت ہے کہ نہیں، ارادہ ہے. تو جب یہ ارادہ آپ گھر سے لے کر چلیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فکانت احداها تخطیہ والاخرى ترفع درجہ، ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ درجات بلند کرے گا، ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. یہ فضیلت اس کے لیے جو گھر سے نیت کر کے آتا ہے، اور جو گھر سے نیت ہی نہ کرے مسجد میں آ کے نیت کر رہا ہو تو اس کو یہ فضیلت تو نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ فضیلت بھی اس انسان کو ملے گی جو گھر سے نیت ارادہ کر کے آتا ہے، اور ارادہ دل کا نام ہے، زبان کا نام اقرار ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور نماز کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے. جزاک اللہ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مجھے یہ بات سمجھا دی. انشاءاللہ آئندہ میں جب بھی نماز شروع کروں گا تو سنت کے مطابق شروع کروں گا. اس خوبصورت میسج کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سب سنت کے مطابق اپنی نماز کو ادا کر سکیں.